تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سر. آپ کی عنایت ہے، آپ یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسلامو فوبیا ایکچولی ٹرم ہے کیا، کہاں سے ڈرائیو ہوئی اور یہ فینومینا کیسے شروع ہوا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرانی چیز ہے. صلیبی جنگوں کے پس منظر میں بھی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. مسلمانوں اور مسیحیوں کی ایک کشمکش کی تاریخ رہی ہے، اور صلیبی جنگوں میں وہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچی، یہاں تک کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی، اور فلسطین پر جس نوعیت کی طاقت ہو چکی تھی اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کو الٹ دیا. چنانچہ استشراق کی ایک پوری تحریک پیدا ہوئی، اور بڑے بڑے اورینٹلسٹ نے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہا. اس زمانے میں عام احساس یہی تھا کہ یہ کسی شخص کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور مذہبی معلومات کا حال بھی یہ تھا کہ اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی معلومات بھی نہیں تھی. تاہم اسلام ایک انحراف ہے، یہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کا مذہب ہے، یہ کوئی بت پرستی کی نوعیت کی چیز ہے. اس طرح کے تاثرات ایک لمبے عرصے تک رہے، یہاں تک کہ علم عام ہونا شروع ہوا، فاصلے کم ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو پڑھنا سمجھنا دیکھنا شروع کیا. خود مغربی قوموں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہمارے علاقوں میں قائم ہو گئیں، اس کے نتیجے میں بھی تبادلہ خیالات کے موقع ملے تو تبدیلی آنے لگی، اور اس تبدیلی کے بڑے اچھے اثرات تھے. چنانچہ اگر آپ اس اصطلاح ہی کو لے لیں کہ اسلام کے بارے میں ایک خاص طرح کی وحشت یہ کم ہونا شروع ہو گئی. اس وقت یہ فکری سطح کی چیزیں زیادہ تھیں، عوامی اثرات اس لیے کم ہوتے تھے کہ عوام تک بات پہنچتی کم تھی، یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے. موجودہ زمانے میں آ کر جب رد عمل کی نفسیات مسلمانوں میں پیدا ہوئی تو آہستہ آہستہ نوبت وہاں پہنچ گئی جہاں مغربی قوموں کی بعض سیاسی پالیسیوں کے خلاف بعض قوتیں ہمارے ہاں منظم ہونا شروع ہو گئی. اس طرح کی قوتوں نے اپنے لیے اقدامات کا ایک لائے عمل طے کیا، اور اس کے لیے ایک فلسفے کو وجود بخشا. اس کو جب لوگوں نے دیکھا سمجھا یا اس کے اثرات محسوس کیے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ تہذیبوں کی کشمکش جو دنیا میں ہمیشہ رہی ہے وہ شاید اب اسلام اور مغرب کی کشمکش بن جائے گی. اس کے نتیجے میں یہ اصطلاح عام ہونا شروع ہوئی، اور اسلام سے وحشت یا اسلام کے بارے میں ایک تردد اور اضطراب اس نے عامت الناس میں بھی اپنی راہ نکال لی، یہاں تک کہ پھر وہ 11 ستمبر کا واقعہ ہو گیا جس کو آپ 9/11 کا واقعہ یا حادثہ کہتے ہیں. اس نے ایک لحاظ سے دنیا بھر کو خبردار کر دیا کہ وہ چیز جس کو ہم علمی یا فکری سطح پر یا تہذیبوں کی کشمکش کے مطالعے کی سطح پر دیکھ رہے تھے وہ شاید ایک واقعہ بننے جا رہی ہے. اور پھر ہر طرف اس اصطلاح کا چرچا ہونے لگ گیا. یہ اس کا مختصر سا پس منظر. تو مجھے بتائیے گا کہ یورپ اور امریکہ اسلام کو اپنے لیے واقعی خطرہ سمجھتے ہیں یا یہ کوئی انفرادی سطح پہ کوئی عمل ہو رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ عامت الناس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، نہ ریاستوں کی سطح پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو کروڑوں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خود مغربی اور مسیحی ملکوں میں رہتے ہیں، وہ سب کے سب پرامن شہری ہیں، اپنے طریقے پر روزی کما رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں. ان کے خیالات افکار میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی رویے ان کے امن پسند شہریوں ہی کے ہیں. ایک قلیل تعداد ہے جو بعض اوقات بعض مذہبی تعبیرات کو غلط طریقے سے اختیار کر کے
اور بعض موقعوں پر اپنے سیاسی رد عمل کی ایک خاص تعبیر کر کے ایسے خیالات کا اظہار کرتی ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا فکر موجود ہے جو شاید مغرب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہوں گے، رد عمل میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یعنی ایک پروپیگنڈے کی فضا ضرور بنا دی جاتی ہے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو میڈیا بھی بہت اچھالتا ہے، لیکن میں تو مغرب کو دیکھ چکا ہوں، لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، ان کے اندر رہ کر بھی دیکھا ہے، عوام میں اور ریاست کی سطح پر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں اور کیا نہیں ہے، نہ کسی کو اتنی فرصت ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں چند ہزار لوگ اس طرح کے عمل کا اظہار کرتے ہیں، ادھر رد عمل میں بھی چند ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اگر ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بلیسفیمی کی سزا کیا ہے؟ جب کہ یہ واقعہ اگر کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، یا اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، کیا 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 جائے گا؟ اس کی کوئی سزا اسلام میں مقرر نہیں کی گئی۔ کوئی شخص اگر دوسروں کے جذبات مجروح کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں کوئی ہتک کے الفاظ کہتا ہے یا کوئی اور اس نوعیت کا اقدام کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو دنیا کی سب ریاستوں کو قانون سازی کا حق ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتی بھی ہیں، لیکن ہماری شریعت میں اس کی کوئی سزا نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے۔ ہمارے فقہا بھی اس کا ذکر ایک الگ سزا کے طور پر نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے جب پاکستان میں قانون سازی ہوئی تو اس میں فقہا کی رائے کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایسا قانون بن گیا جو لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں تو بس یہی ہے کہ سر تن سے جدا، اس طرح کی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ مسلمانوں کی فقہ میں ہے، یہ سب اس سے بالکل خالی۔ سر مسلمانوں کے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، مسلمان ممالک کے رد عمل کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ؟ اس میں بہت کچھ تنوع رہتا ہے، یعنی بہت سے مسلمان ممالک میں تو حکومتیں اپنی سطح پر احتجاج کرتی ہیں یا توجہ دلاتی ہیں یا حکومتوں سے کہتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ عامت الناس کا کوئی ایسا رد عمل نہیں ہوتا میرے علم کی حد تک۔ اس طرح کے رد عمل کے عوام باہر نکل آئیں اور اس پر مضامین لکھے جا رہے ہوں اور مطالبات کیے جا رہے ہوں، یہ یا بر صغیر میں آپ کو نظر آتا ہے، بر صغیر میں بھی اب پاکستان ہی کے حد تک، اور یا زیادہ سے زیادہ انڈونیشیا وغیرہ بعض ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، ورنہ عالم اسلام میں عوامی سطح پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ اس طرح کی بعض حماقتیں بھی کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہیں۔ مقامی سطح پر البتہ مثلا سویڈن میں ایک واقعہ ہوا ہے، ڈنمارک میں ہوا ہے، تو لوگ وہاں موجود ہیں، وہ رد عمل ظاہر بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں جس طرح کا مظاہرہ مسلمانوں نے سویڈن میں کیا ہے وہ بہت شائستہ طریقہ ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ اگر آپ قانون کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یا ریاستوں کی سطح پر جو احتجاج کے سفارتی طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نعرے لگاتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور امن و امان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں ڈالیں، اس صورت میں بھی جرم ہے، کسی دوسرے ملک میں یہ کام کریں تو اس صورت میں بھی جرم ہے۔ اس سے مسلمانوں کو آخری درجے میں اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مذہب کو استدلال یعنی ریزننگ کے ساتھ پیش کریں، اور یہ موقع بہترین موقع ہوتے ہیں، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس موقع پر قرآن سنانا چاہیے، قرآن کا تعارف کرانا چاہیے، قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے، بہت شائستہ اور بہت مہذب اسلوب میں۔ یہی ہمارا رد عمل ہمیں اللہ کی کتاب میں سکھایا ہے۔ اس سے آگے میں نے عرض کر دیا کہ تہذیبی روایات یا سیاسی روایات کا لحاظ کر کے آپ نے کوئی مظاہرہ کر دیا، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا،
یا سفارتی سطح پر کوئی بات کر دی، اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودی جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات آئے، ایسی سچویشن آئے تو بہت پوزیسو ہیں، بہت اگریسو ہیں اس معاملے میں، تو وہ تو بڑا ہیوی اگریشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کا اگریشن نہیں دکھانا چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ بالکل اس کو بیٹر ڈاؤن کر دینا چاہیے؟ کیا آپ کے رائے میں کیا یہ کیسے کرنا چاہیے ہمیں اس کو؟ مغربی ملکوں میں یہود رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، یعنی انہوں نے کب توڑ پھوڑ کی ہے، کب اس طرح کے معاملات کیے ہیں؟ وہ ابتدائی زمانے میں جب جرمنی میں ان کے ساتھ ایک جبر کا معاملہ کیا گیا تو لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو گئی، اور مغرب میں چونکہ بہت سی قوموں نے وہ جنگ جیتی ہے اور اس میں وہ مظالم دیکھے ہیں، وہ ان کے یہاں ایک حقیقت بن چکے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ قانون سازی بھی کر دی گئی ہے۔ یہ ابھی روایت ہے جو پہلے سے موجود ہے، مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات میں اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہود کے ساتھ جو کچھ مغرب میں ہوا، جو کچھ جنگ عظیم سے پہلے ہوا، جس طرح سے مغربی قوموں کی ہمدردی انہوں نے حاصل کی، جیسے انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ساتھ دیا، پہلی جنگ عظیم میں ساتھ دیا، پہلی جنگ عظیم میں ساتھ دینے کے معاوضے میں خود برطانیہ عظمیٰ نے ان کے لیے ایک الگ سلطنت کا اہتمام کیا، تو ہمیں یہ تاریخ فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک اقلیت کے گروہ کی حیثیت سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر چکے ہیں، اس کے پیچھے ایک صدی کی جدوجہد ہے۔ اس کے بعد ہم وہ رد عمل بعض موقعوں پہ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا تعارف ابھی نیا تعارف تھا، انہیں پہلے اپنا دین بتانا چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ پھر مسلمان یہود کی طرح کوئی کروڑ دو کروڑ نہیں ہے، وہ اربوں کی تعداد میں ہے اور اس وقت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ ان کی موجودگی کو دنیا محسوس بھی کرتی ہے اور وہ اپنی جگہ بھی بنا رہی ہے، اور مغربی ملکوں کے جمہوری نظام میں اب آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ برطانیہ میں اس وقت ایک ہندوستانی پس منظر کا شخص وزیر اعظم ہے، کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ وہاں لندن کا میئر ایک پاکستانی پس منظر کا شخص ہے، مسلمان ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں بتدریج آنی ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کا اثر و رسوخ بھی ان ملکوں میں بڑھتا چلا جائے گا، جیسے کہ فرانس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور بعض ملکوں میں بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ماحول پر، معاشرے پر اور تہذیبی روایات پر بھی ہوں گے۔ یہ چیزیں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر رد عمل کا اظہار کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا، اور پے در پے نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اپنی پبلک زندگی کے پچھلے 50 سالوں میں نے اس رد عمل کا کوئی رتی برابر فائدہ ہوتے دیکھا ہو۔ اس کا نقصان ہی ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، ہتک کی، استہزاء کی، استخفاف کی، مذاق اڑانے کی، تو وہاں سے گریز کر جاؤ، اور اگر کوئی جہالت پر اتر آئے تو آرزن الجاہلین، اس طرح کے جو حالات سے آدمی کو منہ پھیر لینا چاہیے۔ تو ہمیں اعراض کا، نظر انداز کرنے کا، صرف نظر کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے دعوت کے مواقع ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کا تعارف کرانا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، لیکن صورتحال اس قسم کی بن جاتی ہے اگر آپ یہودی فلسفی کو ڈیفیم کرتے ہیں تو اس کو کرمنل افینس سمجھا جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ اگر اسلامک فلسفی کو ڈیفیم کیا جائے یا بلاسفیمی کی جائے تو اس پہ کوئی ایسا کرمنل افینس ہو جائے اس کے لیے؟ قانون تو ہر معاملے میں بن سکتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قانون بنانے کے لیے ہنگامہ اور احتجاج نہیں ہوتا۔ اگر یہود کے حق میں کوئی قوانین بنے ہیں تو وہ مظلومیت کی آخری انتہا پر پہنچے ہیں، اس کے بعد کچھ قوانین بنے ہیں۔ ان قوانین کے بارے میں بھی عمومی فضا یہاں کے قانونی حلقوں میں یہی ہے کہ ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی قومیں اپنے بارے میں طے کر چکی ہیں کہ وہ اب آزادی کو ایک بنیادی قدر، ان کی بیسک ویلیو ہے، اس کے طریقے پر محفوظ رکھیں گی۔ ان کا احساس ہے کہ کسی کی رائے پر اگر ادنا درجے میں، یہاں تک کہ تضحیک پر بھی اگر پابندی لگائی گئی تو یہ پابندی آگے بڑھے گی اور پھر اس زمانے کی طرف لوگوں کو لے جائے گی جب پابندیاں ہی پابندیاں تھیں،
سائنس پر پابندیاں، فکر پر پابندیاں، علم پر پابندیاں، فلسفے پر پابندیاں، وہ یہ پابندیاں بدترین صورت میں مذہبی حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں. اس وجہ سے خوف کی فضا ہے کہ اس طرح کی پابندی نہیں لگنی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں بہت بڑے بین الاقوامی قانون کے ماہرین ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے مضامین لکھ کر خود مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تم لوگ کوئی ایسا قانون بنوانے کی جدوجہد بھی نہ کرو جس میں لوگوں پر پابندی لگے، کل یہی قوانین تمہارے خلاف استعمال ہونے لگ جائیں گے. مغرب میں آزادی اظہار کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہے، غلط یا صحیح. اس کے نتیجے میں یہاں اب ایسی قانون سازی کرا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. جن چیزوں پر پہلے قانون سازی ہوئی ہے وہ بتدریج ختم ہو رہی ہے. بہت سے اقدار کے معاملے میں قانون سازی تھی. اب دیکھیے نا، مثلا ایبارشن، اسی طریقے سے یہ LGBT کے نقطہ ہے نظر، یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہاں قانون کی گرفت سے نکل رہی ہیں. تو اس میں یہ توقع کرنا کہ ہمارے ہنگامے یا احتجاج کے نتیجے میں کوئی نئی قانون سازی ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ خیال است و محال است و جنون، اس کے امکانات نہیں ہیں. تاہم کوئی حرج نہیں کہ سفارتی سطح پر مہذب طریقے سے اس طرح کے مطالبات دنیا کے سامنے اقوام متحدہ میں رکھے جائیں. وہ اگر اس طرف متوجہ بھی ہوں گے تو اس اصول پر نہیں ہوں گے کہ لوگوں کی رائے پر پابندی لگائی جائے، وہ اس اصول پر ہوں گے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ان کو سمجھانا اس معاملے میں ابھی کافی عرصے تک ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں کوئی بڑی فکری تبدیلی آ جائے. اچھا سر، آپ نے ابھی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، تو اسلام فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام اس کے باؤنڈری کون سی لگاتا ہے؟ یہی کہ آپ شائستہ طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی بات کریں گے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کو تمسخر کا نشانہ نہیں بنائیں گے، آپ کسی کے نام نہیں رکھیں گے، آپ تنابز بالالقاب نہیں کریں گے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں گے، کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ اسلام کی اخلاقیات ہے. ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ہر طرح کی آزادی ہے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. اسلام کا تو اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، تو مسلمان کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا آزادی کے اصول پر بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق ہے، لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ جو راستہ چاہیں آزادی کے ساتھ اختیار کریں. لہٰذا کوئی شخص کوئی مذہب اختیار کرے، کوئی نظریہ اختیار کرے، اس کی تبلیغ کرے، تلقین کرے، دوسروں پر شائستہ تنقید کرے، یہ سب بالکل جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بس وہی اخلاقی اصول ہیں جو میں نے بیان کیے، ان اخلاقی اصولوں کی تلقین کرنی چاہیے، اور ان کی بنیاد پر اگر کوئی قانون سازی بھی کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی نیت پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدظنی کا رویہ اختیار کرتا ہے، کسی کی ہتک کرتا ہے یا اس کا مزے کا اڑاتا ہے، تو جس طرح عام عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ہتک کے قوانین بنے ہوئے ہیں، ان قوانین میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسی دائرے میں ہوں گے. کسی کی رائے پر، کسی کی تنقید پر، کسی کے نقطہ نظر پر یا اس کے اظہار پر یا اس کی تبلیغ یا اس کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آپ نے پاکستان کا جو قانون ہے 295 اس کے حوالے سے بات کی، شاید تو اس میں کوئی امینڈمنٹس کی گنجائش کس طرح سے کی جائے، کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا سب لوگوں کو، سب علماء کو آن بورڈ کیا جائے؟ کیا کوئی ایسی چیز کی جائے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کیا الفاظ استعمال کروں اس کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک طرف اگر ہماری افواج ایک بڑی قوت ہے تو دوسری جانب مذہبی طبقے بھی ایک بڑی قوت بن چکے ہیں، اور ان کی افرادی قوت بھی ہے اور ان کے پس منظر کی ایک قوت بھی ان کو حاصل ہے، اور ریاست کو بھی چونکہ ان کی ضرورت پڑتی رہی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اس قوت کو ضائع نہیں ہونے دیتی. چنانچہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو فقہا کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق قانون سازی کی کوشش کی جائے. میرے خیال میں اگر اس کی جدوجہد کی جائے تو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تعداد حنفی نقطہ نظر کے لوگوں کی ہے
اور فقہ حنفی کے مطابق بھی اگر قانون بنا دیا جائے تو بالکل صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنے اس میں مفاسد ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میری یا آپ کی رائے پر قانون میں تبدیلی آ جائے یہ ابھی خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اس کے دلائل دیں۔ چنانچہ میں نے بھی اس قانون کے بارے میں اپنا نقطہ نظر لکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے، بارہا اس کی وضاحت کر دی ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ابتدا سے انتہا تک ہی قانون غلط ہے، اور اس طرح کے جتنے قوانین بھی ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں وہ سب فساد کا ذریعہ بنے ہیں، ان سے کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اسلام کی حفاظت استدلال سے، ریزننگ سے ہوتی ہے، وہ ان قوانین سے نہیں ہوتی۔ تاہم ہمارے مخصوص پس منظر میں یہ چاہیے کہ ہم فقہا کی رائے کے مطابق قانون سازی کی جدوجہد کریں۔ یہ کام اگر آپ کریں گے تو میرے خیال میں حنفی فقہا کی طرف سے یا اچھے بڑے علماء کی طرف سے بتدریج حمایت حاصل ہو جائے گی۔ سر، پاکستان بطور ریاست اسلاموفوبیا کے خلاف کیا ڈپلومیٹک آپشنز استعمال کر سکتا ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن سر۔ پاکستان ہو یا پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلمان ممالک ہوں، اس وقت کی دنیا صرف استدلال کو سنتی ہے۔ اگر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ریزننگ قابل توجہ ہے تو ایسے لوگوں کو باہر بھیجیے، سفارت خانوں میں بھیجیے، وفود کی صورت میں بھیجیے، جو علماء سے، وہاں کے علماء سے ملیں، وہاں کے دانشوروں سے ملیں، وہاں کے قانون دانوں سے ملیں، اور پھر اپنا موقف بیان کریں۔ جب تک یہ فضا تیار نہ کر لی جائے اس وقت تک کبھی اوپر کی سطح پہ تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی ہمیشہ جمہوری معاشروں میں سماجی طور پر جب آ جاتی ہے تو پھر سیاست میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم الٹی گنگا بہاتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی، تو اس میں سفارتی سطح پر کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ بس ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ملک کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بعض اقدامات ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مراسلہ جاری کر دیا، آپ نے ایک بیان دے دیا، اس سے کوئی چیز بھی باہر حاصل نہیں ہوتی۔ باہر اگر کچھ حاصل ہوگا تو وہ ریزننگ سے حاصل ہوگا، اور اس وقت حاصل ہوگا جب آپ سماجی اداروں کو اس کا موضوع بنائیں گے یا اس کا ہدف بنا کے وہاں کام کریں گے۔ سر، اس سے ایک اور کوشچن نکلتا ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اسلامی ریاست کی ضرورت ہے یا قومی ریاست کی؟ اس کو ڈیفائن بھی کیجیے گا لوگوں کے لیے کہ اسلامی ریاست اور قومی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے اور ڈفرنس کیا ہے اس میں۔ میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، یعنی قومی ریاست، اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست، یہ تینوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، پاکستان ایک قومی ریاست ہے، وہ پاکستان قومی ریاست کی حیثیت سے بنایا گیا تھا۔ پاکستان کو بنانے والوں کے سامنے ایک قومی ریاست ہی کی تشکیل تھی، اس وجہ سے پاکستان میں ہم کوئی تبدیلی کریں گے ورنہ وہ ایک قومی ریاست ہے اور رہے گا۔ موجودہ زمانہ قومی ریاستوں ہی کا زمانہ ہے۔ قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک جغرافیے میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے نظم ریاست کو آزاد کر لیا ہے، یعنی ایک الگ ریاست بنا لی ہے۔ وہ نظم ریاست کی حد تک تو الگ ہے، لیکن ان میں رہنے والے لوگ، وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، وہ بدھ ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ گورے ہیں، کالے ہیں، ان کی کوئی ثقافت ہے، وہ سب برابر کے شہری ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ سب کے سب برابر کی شہریت رکھتے ہیں۔ یہ قومی ریاست کا تصور ہے۔ میں تو عالمی ریاست کے قائل لوگوں میں سے ہوں جہاں پر وہ پابندیاں بھی ختم کی جائیں جو اس وقت نقل مکانی پر لگا کر لوگوں کو بعض جگہوں پر ڈربوں میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ قومی ریاست ہے۔ مذہبی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص مذہب رکھنے والا طبقہ حکمران ہو گیا ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کے سعودی عرب میں ہوا، وہاں پر ایک مذہبی طبقہ تھا جن کو بعد میں وہابی کہا گیا، محمد بن عبد الوہاب کے پیرو۔ انہوں نے بعض قبیلوں کے رؤساء کے ساتھ مل کر انقلاب برپا کیا اور پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی طرح ایران میں
مذہبی طبقے کی حکومت قائم ہوئی. ایسا ہی واقعہ اس وقت افغانستان میں ہو گیا ہے. وہاں پر بھی مذہبی طبقے نے تلوار کے زور پر یا بندوق کے زور پر اپنی حکومت قائم کر لی. تو مذہبی طبقے کی حکومت، خواہ وہ مذہبی طبقہ کوئی ایک فرقے کا نمائندہ ہو یا وہ کسی پورے مذہب کا نمائندہ ہو، اگر یہ حکومت قائم ہو جائے، یہ ظاہرہ ہر حال میں غیر جمہوری ہوگی، استبدادی ہوگی. اس میں اس طبقے ہی کو حکومت کا حق حاصل ہوگا، اس میں باقی لوگ شامل نہیں ہوتے. تو یہ مذہبی حکومت ہے. اسلامی حکومت جمہوری حکومت ہوتی ہے، اس کو قومی حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہر طرح کے معاشرے کے اندر قابل عمل ہے. چنانچہ قومی حکومت میں بھی اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اسلام چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو ان کو اپنی ریاست میں ملحوظ رکھنی چاہیے. چند چیزیں ہیں جن میں اسلام نے قانون کی سطح پر ہدایات دی ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسلامی ریاست تو ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے، اور وہ قومی ریاست بھی ہو سکتی ہے، عالمی ریاست بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. مذہبی ریاست البتہ استبدادی ہوگی، وہ لازماً فاشزم کی بنیاد پر قائم ہوگی، وہ کبھی جمہوری نہیں ہو سکتی. پر اس میں آپ کی بات سے ایک اور کوشچن نکل رہا ہے یہاں پہ کہ مذہب کا اور سیاست کا آپس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے بھی کہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، مذہب ہے. مذہب میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت کی گئی ہے، اس لیے کہ مذہب پوری زندگی کو اخلاقی اصولوں کا پابند کرنا چاہتا ہے. تو میں کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں بھی مذہب کچھ اخلاقی اصول بتاتا ہے. میں سیاست کرتا ہوں تو وہاں بھی. ابھی میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اکثریت ہے اور ان کی ایک جمہوری حکومت قائم ہے تو مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا پابند کیا اور گن کر پابند کیا ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں کی حکومت جمعے کا، عیدین کا اور عمرے اور حج کا اہتمام کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کو اس کی سہولت بھی بہم پہنچائے گی، اور بس نہیں اس آ میں رہا. اگر کوئی خطبہ دینا ہے تو وہ بھی وہ دیں گے. دوسرے یہ کہ ٹیکس کی بجائے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور نظم حکومت اس پر چلایا جائے گا. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، وہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ان جرائم کا ارتکاب کرے گا اور اس کی کے لیے کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہوگی تو وہ سزائیں ان کو دی جائیں گی. چوتھے یہ کہ اگر مسلمانوں کو کہیں ظلم کا، عدوان کا سامنا ہوگا تو ظلم اور زیادتی کے خلاف اگر طاقت ہوگی تو جنگ کی جائے گی. اور پانچویں یہ کہ مسلمانوں کے قومی املاک نجی ملکیت میں نہیں دیے جائیں گے، ان کا فائدہ غریبوں کو منتقل کیا جائے گا. یہ 5 باتیں ہیں جو اسلام حکومت یا ریاست کے بارے میں کہتا ہے. اس کے سوا وہ کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتا، اور خاص طور پر لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت تو اسلامی قانون کی روح سے جرم ہے، کوئی شخص نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی حکومت اگر کہیں قائم ہو تو وہ تو خدا کی رحمت ہوگی. اس کو میں اسلامی حکومت کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میں یہ بتائیے کہ پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے تو اس کا کوئی حل آپ نکالیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس میں کہ یہ سیاست کا مسئلہ ہے یا مذہب کا مسئلہ ہے یا کس مسئلے میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں آج کل؟ اس میں بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی پیدائش کے ساتھ اس کو 2 بیماریاں لگ گئیں، ایک سول ملٹری کشمکش اور ایک مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش. ہمیں اس کشمکش میں ایک واضح 2 ٹوک صاف فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ جس دن ہم کر لیں گے اور ہمارے تمام ادارے اس کی پابندی کا فیصلہ کر لیں گے، اس دن یہ ملک راستے پر چل نکلے گا. لیکن اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا، اس میں منافقانہ رویے اختیار کیے رکھے، ان چیزوں کو ملانے کی کوشش کی، اگر آپ غور کریں تو ہماری 75 سال کی تاریخ ان 2 چیزوں کو ملانے کی صحیح ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری کشمکش کا حل یہ نکالیں کہ ملٹری کی طاقت موجود رہے اور وہ اپنا حصہ بھی وصول کرتی رہے، اور ہم دنیا کو یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی رہے کہ ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں. تو چنانچہ ہم کبھی آئین میں ایک شک لاتے ہیں، کبھی دوسری لاتے ہیں، کبھی اس کو معطل کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی تجویزیں پیش کرتے ہیں کہ
کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس میں ہماری افواج بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. تو ہم در حقیقت اس کشمکش کو اس طرح ایک ملغوبہ تیار کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ کامیابی نہ ہوتی ہے نہ ہوگی، اس کا کوئی امکان نہیں. یہی معاملہ ہم نے قومی اور مذہبی ریاست کے درمیان کیا ہے کہ آئین میں بہت سی شکیں داخل کر دیں، ایک قرارداد مقاصد منظور کر لی. نتیجے کے طور پر وہاں پر بھی وہ کشمکش چلی گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک قومی ریاست کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو مذہبی طبقہ احتجاج کرتا ہے اور اپنی تعبیر کے مطابق احتجاج کرتا ہے، اور جب ہم اس کے مذہبی پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں تو قومی ریاست کے تمام حدود پامال ہوتے ہیں. تو وہاں بھی ایک کشمکش ہے جو برپا ہے. میرے نزدیک ہمارے دانشوروں کو اور ہمارے ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اس کشمکش سے ملک کو نکالنا چاہیے. یہ نکل گیا تو پاکستان راستے پر چلے گا، اور اگر نہ نکلا تو جو کچھ پچھلے 75 سال میں ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. اور مجھے شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک اپنا وجود کھو بیٹھے. ارے سر میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سا برین ڈرین ہو رہا ہے. بہت سے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں ان دنوں میں. مجھے یہ خوف ہے کہ وہ بچے اتنے اکوپڈ ہیں کہ وہ اتنے ہیوی قسم کے اسلاموفوبیا کا جو ایک بائے فنامنا چل رہا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور اگر وہ اتنے قابل ہیں تو وہ آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ روز یہ مسائل فیس کر رہے ہیں. اور اگر اس قابل نہیں ہیں تو ہمیں یہاں پہ ادھر کون سے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہ اتنا اکوپڈ ہوں کہ وہ ایک ایسا امیج لے کے جائیں اسلام کا کہ وہ اس سارے اسلاموفوبک فیور کو جو ہے وہ فیس کر سکیں. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ان ملکوں میں بہت اچھے ادارے بن گئے ہیں، بہت اچھے اہل علم موجود ہیں. وہ لوگ آئیں گے تو بلکہ ہمارے ملک سے بہتر تربیت کے مواقع یہاں ان کے لیے میسر ہیں. میں یہاں کی مسجدوں کو دیکھتا ہوں، یہاں کے علمی اداروں کو دیکھتا ہوں، اس لیے اس میں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے نوجوانوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں. ہمیں ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کے اہتمام کے لیے بہت اقدامات خود ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بھی ضروری ہیں، ہماری عمومی تربیت کے لیے بھی ضروری ہیں، وہ ہونے چاہیے. میں اس میں کوئی فکر مندی نہیں محسوس کرتا. میرے خیال میں بہت اچھے علمی تعلیمی ادارے مغربی ملکوں میں اور امریکہ میں تو خاص طور پر وجود پذیر ہو چکے ہیں، اور نوجوان جاتے ہیں وہاں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہاں پر بھی مسائل موجود ہیں، لیکن ان مسائل کا حل نکل آئے گا. وہ مسائل تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. مذہبی فکر میں اگر کوئی مسئلے ہیں تو وہ وہاں بھی ہیں، وہ یہاں بھی ہیں. اور اگر کوئی نئی روشنی ہے تو وہاں بھی کوئی ٹمٹماتا سا دیا بن رہی ہے، یہاں بھی بن رہی ہے. تو دنیا اب تبدیل ہو گئی، اس میں آپ فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے لیے جہاں کہیں بہتر مواقع ہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، وہ جائیں، جا کر قسمت آزمائی کریں ان معاشروں میں، بلکہ سیاست میں حصہ لیں، سماج میں اپنا کردار ادا کریں. وہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک آواز ہوگی، ان کا ایک حصہ ہوگا، اور وہ یہاں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہوں گے. میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کے لوگوں نے یہ حیثیت یہاں حاصل کرنی شروع کر دی. زبردست. سر ایک اور لاسٹ کوشچن، بس یہ اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا مفصل اس کا جواب دیجیے آپ کہ رول آف میڈیا کیا ہے اسلاموفوبیا کے لیے، کیونکہ یہ ہم اس پہ بھی ویک ہیں، باقی تو اپنی تعلیم و تربیت پہ تو ویک ہیں، لیکن جو میڈیا وار ہے، جو پروپیگنڈا وار ہے، اس میں بھی ہم بہت ویک نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس کا کوئی سولوشن نظر آتا ہے؟ میرے نزدیک میڈیا میں جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سارے مسئلے کا علمی سطح پر مطالعہ رکھتے ہوں. ہر چیز کے لیے کچھ اختصاص یا مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر میڈیا چینل کو کرنا چاہیے. اب تو شاید معاملہ چینل سے آگے، جس طرح آپ لوگ اب میدان میں آ رہے ہیں، انفرادی چینل کا بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ لوگ خاص مہارت پیدا کریں. مثلا اسلام کیا ہے، مثال کے طور پر خود اسلامی فکر میں اسلام کی بات اب نہیں کر رہا، اسلامی فکر میں ظاہر فکر لوگ پیدا کرتے ہیں. کیا چیزیں ہیں
جو خرابی کا باعث بن سکتی ہیں، جن کی غلط تعبیر ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو جرأت مندی سے موضوع بنا کر اس کی تحلیل کی جائے تو بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا نہ ہوتا اور اس کو یہ آزادی نہ ہوتی تو کم سے کم میں تو اپنے فکر کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ شاید ابھی سلطان پورے یا لاہور کی کسی گلی تک محدود ہوتا۔ تو یہ چیز بڑی غیر معمولی ہے دور حاضر میں، اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے۔ اس سے کام لینے کے لیے لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے اور اس کے جدید ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اس میں بڑا پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ کام جو دنیا کر چکی ہوتی ہے اس کو کہیں 50 سال بعد شروع کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اگلا قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ایک خیر ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اسے خیر کا رخ دیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کے ٹائم کا، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے۔